أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولا تفلحوا إذا أبدا. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگان ملت، عزیز بھائیو، 15واں پارہ سورۃ الکہف کے 30ویں رکوع کی ابھی جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرح حاصل کیا گیا، ان کا ترجمہ ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. اوپر کیونکہ دیکھنے کا ذکر آیا وَتَرَى الشَّمْسَ، اسی پر اس جملے کا عطف تعلق ہے اس کا اس سے، جب تم دیکھیں گے سورج کو. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم دیکھو گے تو تحسبہم، تو تم یہ خیال کرو گے ان کو کہ ایقاظا جاگ رہے ہیں حالانکہ سو رہے ہیں. جب ان کو دیکھو گے تو تم یہ خیال کرو گے کہ جاگ رہے ہیں کوئی اصحاب کہف حالانکہ وہ سو رہے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو کروٹ بدلتے ہیں، ایک کروٹ سے دوسرے کروٹ ہم بدلتے ہیں، دہنے جانب اور بائیں جانب، یعنی دہنے سے بائیں جانب، بائیں سے دہنے جانب، ہم ان کو کروٹ بدلتے ہیں دہنی جانب اور بائیں جانب. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، باسط ذراعیہ بالوسید، اپنے لفظی معنی ہاتھ، کیونکہ جانوروں کے اگلے پاؤں کو ہاتھ کہا جاتا ہے، تو یہ مراد اپنے بازوؤں کو، ان کا کتا اپنے ہاتھوں یعنی اپنے بازوؤں کو ان کی چوکھٹ پر پھیلایا ہوا بیٹھا ہے. لو اطلعت، اے مخاطب، یعنی جو بھی دیکھے گا ان کو، دیکھنے کا اس سے اتفاق ہوگا. لو اطلعت علیہم، خطاب تو حضور سے ہوتا ہے لیکن مراد امت ہوا کرتی ہے. کیوں؟ یہ اس وقت کی بات ہے، ایک بالکل ظاہر سی بات ہے کہ جس وقت جب ابھی وہ 309 سال گزرنے سے پہلے ہی کا واقعہ تھا سورت کا، اس طرح کا واقعہ، لہذا یہ بالکل بات بین ہے کہ خطاب تو حضور سے ہے لیکن مراد مخاطب، یعنی جو بھی دیکھنے کی کوشش کرے گا ان کو. تو لو اطلعت علیہم، اگر تم ان کو جھانکو گے، ان پہ مطلع ہونے کی کوشش کرو گے، لولیت منہم فرارا، تو تم کیا کرو گے؟ ان سے اپنے منہ پھیر کر بھاگو گے، کیونکہ روب کی حالت کی وجہ سے. جب تم ان کو دیکھو گے، ان پر مطلع جھانکنے کی کوشش کرو گے، اگر مطلع ہوں گے تم ان پر، تو لولیت منہم فرارا، تو ان سے منہ پھیر کر فرار ہوں گے. ولملئت منہم روبا، اور ان سے تم روب سے بھر جاؤ گے. لفظی معنی روب سے بھر جاؤ گے مطلب یہ کہ روب ان کے منظر کو دیکھ کر تم پر ایک دہشت اور روب طاری ہو جائے گا کہ تم داخل نہیں ہو سکو گے. ولملئت منہم روبا، ان کے غار میں. وکذالک بعثناہم، اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا اس طویل نیند سے. کس طویل نیند سے؟ آگے یعنی انشاءاللہ تعالیٰ اسی سورہ میں جس کی اللہ تعالیٰ اس مدت کو ذکر فرمایا 309 سال کے بعد. وکذالک بعثناہم، اسی طرح ہم نے اٹھایا، لیتساءلوا بینہم، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں یعنی مدت کے بارے میں، کتنی دیر ٹھہرے. قال قائل منہم، ان میں سے کہنے والے نے کہا، کم لبثتم، تم کتنا ٹھہرے، تم یعنی اس غار میں کہف میں کتنا ٹھہرے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو انہوں نے کہا ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم، دن کا کچھ حصہ یعنی مکمل دن بھی نہیں ہوا. قالوا ربکم اعلم لبثتم، پھر اسی یعنی آپس ہی میں بات ہو رہی ہے. پھر انہوں نے کہا مطلب کچھ لوگ ایسا کہے کچھ لوگ ایسا کہے. انہیں میں سے کچھ لوگوں نے کہا قالوا ربکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم کتنا ٹھہرے. یعنی اب یہ اس پر زیادہ تکرار کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا رب خوب جانتا ہے، اللہ کے اوپر چھوڑ دو کہ تم کتنا ٹھہرے، رب ہی خوب جانتا ہے. فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، تم اس چاندی کا سکہ، ورق معنی چاندی کا سکہ، تم اپنے اس چاندی کے سکے کو بھیجو الی المدینہ، شہر کی طرف. فبس تم میں سے کسی کو
اس چاندی کے سکے کے ساتھ تم میں سے کسی کو بھیجو، فلیاتکم برزق منہ، وہ تمہیں وہاں سے رزق کھانے کے لیے لائے، کھانا لائے وہاں سے، ولیتلطف، اور یہ اس معاملے میں بہت ہی انتہائی یعنی نرمی کا پہلو اختیار کرے تاکہ پتہ نہ چلے، ولیتلطف، لطف اس یعنی عربی اردو زبان میں جس استعمال ہوتا ہے یہ عربی کے لفظ سے، ولیتلطف، لطف سے کام لے یعنی نرمی سے کام لے، ولا یشعرن بکم احدا، اور تمہارے بارے میں کسی کو پتہ چلنا نہ دے، یعنی ایسا برتاؤ، ایسا مطلب یہ کہ ٹریٹمنٹ یعنی برتاؤ اختیار کرے کہ تمہارے بارے میں کسی کو پتہ چلنا نہ دے کہ غار میں ہے، انہم یظہروا، کہ یقیناً وہ اگر یظہروا علیکم کہ تمہارا انہیں پتہ چل جائے گا، وہ ظاہر ہو جائیں گا، یعنی تو یظہروا علیکم، تم پر وہ ظاہر ہو جائیں گے، یعنی تمہارا پتہ چل جائے گا، یرجموکم، تو تمہیں سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کر ختم کر دیں گے، یعیدکم فی ملتہم، یا تم کو وہ اپنے مذہب میں، ان کا مذہب کیا تھا؟ شرک، کفر، بت پرستی، وہ اپنے مذہب میں تمہیں لوٹائیں گے، کوشش کریں گے کہ ان کے مذہب میں پلٹ جائے، ولن تفلحوا، اگر تم ایسا کریں گے تب تو ولن تفلحوا، پلٹ جائیں گے، ولن تفلحوا اذا ابدا، تب تو تم ہرگز فلاح، کامیابی نہیں پا سکو گے، کیوں کہ کفر و شرک جب اختیار کرو گے، نہ دین، نہ تمہاری دنیا رہی نہ دین رہی، دونوں کے دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ محترم حاضرین، کچھ وضاحتی ترجمہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، قصہ بھی اجمالی طور پر گزشتہ بیان کیا گیا، وہاں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ پہلے رکوع میں ان کو سلانے کا ذکر کیا تھا، اب ان کی کیفیت، سونے کی کیفیت کا ذکر فرما رہا ہے، کیسے سو رہے ہیں، تو ان کی آنکھیں اس انداز سے کھلی ہوئی ہیں جیسے جاگتے آدمی کی آنکھیں کھلی ہوتی ہے، جاگتے آدمی کی آنکھیں جیسے کھلی ہوتی ہے ویسے، تو تم ان کو خیال کرو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ جاگ رہے ہی نہیں، سو رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحت اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ ایک بات یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جاگتے ہوئے آدمی کے قریب کیڑے پتنگے وغیرہ نہیں آتے، آنکھ کھلی ہوئی ہے، تو ایک یہ بھی تھی کہ کوئی بھی دیکھ کر چلے جائے کہ جاگ رہے ہیں، تو ایقاظا وہم رقد، حالانکہ سو رہے ہیں، تو یعنی مطلب یہ کہ کبھی بھی ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا، یہ ایک اشارہ ملا ہے تصوف کا۔ ایک اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ کسی کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ والوں کا بظاہر دیکھنے میں مخلوق میں دکھائی دیتے ہیں، بظاہر بازار میں دکان میں کاروبار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ ان کا جسم تو مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ان کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، اشارہ مل رہا ہے کہ ان کا دل اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ بتایا گیا کہ حضرت بہاء الدین نقشبند علیہ رحمہ، چار جو اللہ تعالیٰ مطلب ہے کہ عظیم جن کو اللہ نے ولایت کا سردار بنایا، حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سلسلہ قادریہ، حضرت خواجہ غرین علیہ سلسلہ چشتیہ کے سردار، حضرت بہاء الدین علیہ رحمہ نقشبندی سلسلے کے سردار، حضرت شہاب الدین سہرورد سلسلہ سہرورد سردار۔ تو ہرات کا ایک جو بادشاہ، اس نے آپ کو دعوت دی، تو محض اس کی نصیحت کے لیے آپ تشریف لے گئے، فرمایا کہ طریقت میں کیا ہوتا ہے؟ اس نے آپ سے سوال کیا طریقت میں کیا ہوتا ہے؟ تو نے کہا طریقت میں یہ ہوتا ہے کہ جسم مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے لیکن دل خالق کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی وہ بظاہر دیکھنے میں مخلوق میں بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ مخلوق کے ساتھ بیٹھتے نہیں، وہ اللہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ تعجب ہوا، تو مطلب ہے کہ اس کی دلیل گویا اس نے طلب کی، تو بہترین انداز سے آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت کے ذریعے سے مسئلے کو سمجھا دیا، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ کچھ مردان خدا ایسے ہوتے ہیں کہ لا تلہیہم، 18 پارے کی آیت ہے، لا تلہیہم تجارۃ، تجارت ان کو غافل نہیں کرتی، ولا بیع، نہ خرید و فروخت، وہ بازار میں تجارت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ اگر اتنا ہی ہوتا تو آپ یہ تعویل کرتے تھے کہ بازار میں بھی دکان کھول کے اگر نماز کو آ جاتا ہے تو دکان بند کے نماز کو آ جاتے ہیں۔ بات یہاں ختم نہیں، آگے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنے سے، نماز پڑھنے سے ان کی تجارت اور بیع شراء ان کو نماز پڑھنے سے نہیں روکتی، اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی۔ کیا بات ہے؟ عن ذکر اللہ، کیوں فرمایا؟ بات یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو جسم سے بھی اور روح سے بھی مسجد میں آتے ہیں، اور جب نماز کا وقت نہیں ہوتا تو جسم تو بظاہر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اور ان کا قلب اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔
آسانی سے انہیں سمجھا دیا، یعنی ذکر قلبی میں مصروف رہتے ہیں ان ذکر اللہ۔ تو ایک یہاں ایک نقطہ ملا کہ بظاہر تم کیا سمجھ رہے ہو، تو قرآن کریم کیونکہ اس سے پہلے کئی مرتبہ بتایا گیا کہ بے شمار علوم اور خاص طور پر جو علم مقصود ہے وہ شریعت و طریقت جو مقصود ہے، کیوں؟ شریعت کے حسن کا نام طریقت ہے، طریقت کوئی الگ چیز نہیں ہے، طریقت کوئی الگ چیز نہیں ہے، شریعت ہی کو اگر آپ خوبی سے شریعت کے اعمال ادا کریں گے تو اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ طریقت، اسی کو تصوف کہا جاتا ہے۔ تو ہر ایک کا اشارہ ملتا ہے، تو دیکھنے میں تو تم کیا سمجھ رہے؟ جاگ رہے، لیکن وہ جاگ رہے نہیں، سو رہے ہیں۔ یہ اشارہ ملا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، دیکھنے میں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کاروبار میں ہے، دیکھنے میں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ مخلوق سے معاملہ کر رہے ہیں، لیکن وہ بظاہر مخلوق کے ساتھ ہے لیکن ان کا دل خالق کے ساتھ ہے۔ اس کا ارشاد ہوتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ان کو ذات الیمین و ذات الشمال، ان کی کروٹوں کو بدلتے ہیں دہنے بائیں۔ کیوں بدلتے ہیں؟ بہت آسان سی بات ہے، کتنے دن تک سلانا ہے ان کو؟ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی بتانے کے لیے اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ 309 سال تک، 309 سال تک سونا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں ایک مریض زیادہ مدت نہیں، چند مہینے، ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی پوچھ سکتے ہیں آپ کہ چند مہینے بستر پر سو جاتا ہے، کروٹ نہیں بدلتا، فرش ہو جاتا ہے، تو بیڈ کا بستر کا پھوڑا ہو جاتا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ یہ مہینے کی بات نہیں ہے، یہ 309 سال کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تاکہ زمین ان کو نہ کھا لے، تاکہ زمین ان کے کپڑوں کو، ان کے جسموں کو نہ کھا لے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ بدلتا۔ کتنی کروٹ بدلتا؟ اب مفسرین کے مختلف اقوال آئے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ بہرحال ان کو زندہ رکھنا ہے، تو یہ مقصود ہے، حاصل ہو گیا۔ وہ بعض مفسرین نے فرمایا جیسے ابو ہریرہ سال میں 2 مرتبہ بدلتا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں سال میں 1 مرتبہ بدلتا، اور ہو سکتا ہے کہ جب بھی کوئی دیکھنے آئے تو کروٹ اللہ اس وقت بدلتا ہوگا تو معلوم ہو جائے جب کروٹ بدلنے والا انسان نہیں، مطلب یہ جاگ رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ گرچہ کی روایت ہمیں 2 ملتی ہے کہ سال میں 2 مرتبہ، اور سال میں 1 مرتبہ جس نے کہا انہوں نے کہا کہ عاشورے کے دن بدلتی ہے کروٹ، عاشورے کے دن ان کی کروٹ کو بدلا جاتا ہے۔ تو بظاہر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب وہ اللہ کو مقصود یہ ہے کہ کوئی غزین، کوئی تکلیف نہ پہنچے، جب بھی کوئی اگر دیکھنے کا ارادہ کرے اس وقت بھی کروٹ بدلتی ہوگی یقیناً ان کی کروٹ، یعنی داہنے سے بائیں، بائیں سے دائیں، تاکہ ان کے جسم بوسیدہ نہ ہو جائے اور ان کے کپڑے، یعنی مطلب یہ کہ مٹی نہ کھا لے، اس لیے ان کی کروٹ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کی کروٹوں کو بدل رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ۔ اب یہاں اہم آپ کی توجہ کو ایک نقطے کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ 309 سال تک تو کوئی نہیں سو سکتا، یہ اللہ کی خاص قدرت ہی کا اللہ تعالیٰ اظہار فرما رہا تھا 309 سال تک۔ جب اللہ کی قدرت سے 309 سال تک سوتے ہیں تو بغیر کروٹ بدلے کے 309 سال تک بھی تازہ بھی رہ سکتے ہیں ان کے جسم، ان کے بدن۔ پھر یہ کون فرمایا کہ ہم کروٹ بدل رہے ہیں؟ جب 309 سال تک تو کوئی سو ہی نہیں سکتا، کہ اللہ کی قدرت سے 309 سال تک سو سکتے ہیں تو اللہ کی قدرت سے کروٹ کے بدلنے کی ضرورت نہیں، پھر کروٹ کیوں بدل رہا اللہ تعالیٰ؟ یہ بتانے کے لیے کہ عالم اسباب ہے، عالم اسباب ہے۔ قدرت اس بات پر ہے کہ بغیر کروٹ کے بھی اچھے ان کے بدن رہ سکتے ہیں، قدرت اس بات پر ہے کہ بغیر کروٹ کے بھی ان کے بدن اچھے رہ سکتے ہیں، ان کے جسم، ان کے کپڑے اچھے رہ سکتے ہیں، لیکن یعنی قانون یہ ہے، یہ اسباب کی دنیا میں قانون چلتا ہے، لیکن اللہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ اللہ نعوذ باللہ اللہ عاجز ہے، اس لیے قدرت کے بھی اللہ تعالیٰ مختلف مظاہر کو ظاہر کرتا ہے، بتاتا ہے۔ تو یہ قانون اور قدرت، یہ دونوں گویا اس آیت یا ان کے واقعے میں آپ یہ دونوں کا سمجھنا آسان ہے، ایک قانون ہے، قدرت ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ قدرت تو یہ اس بات پر ہے، جیسے ہم 309 سال تک سلا سکتا ہے تو 309 سال تک بغیر کروٹ کے بھی محفوظ رکھ سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے، قانون یہ ہے کہ بدلنا، یہ اسباب کی دنیا ہے۔ یہاں سے مسئلہ صاف ہو گیا۔ جو لوگ کہتے ہیں وسیلے کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے نبی کا وسیلہ جائز نہیں ہے، اولیاء کا وسیلہ جائز نہیں ہے، کیوں؟ اللہ ڈائریکٹ جب سنتا ہے، اللہ باریک سے چھوٹی سے چھوٹی چونٹی کو بھی تاریکی کے عالم میں جب دیکھتا ہے، اللہ علیہ الغیب والشہادہ ہے، وسیلے کی کیا ضرورت؟ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تمہاری دعاؤں کو سن لے؟
یہ کہہ کر وسیلے کا انکار کیا جاتا ہے. وسیلے کا انکار کرنا گویا کئی روایات کا انکار کرنا ہے, احادیث کا. سلف صالحین کے سارے اعمال کو غلط قرار دینا ہے, وسیلے کا انکار کرنا, تو وہ اسلام کی مزاج کو نہیں سمجھتے. اللہ اس بات پر قادر ہے, قدرت ذہن میں رکھیے کہ بغیر وسیلے کے تمہاری دعا قبول کر لے. اللہ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر وسیلے کی تمہاری دعا قبول کرے, لیکن قانون یہ ہے کہ اللہ اپنے حبیب کا جب وسیلہ پہ درود و شریف وغیرہ کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے تو تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روایت کیوں کراتی, الدعاء موقوف بین السماء والارض حتی تصلی علی نبی کا, دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق رہتی ہے, لٹکی رہتی ہے, یہاں تک کہ تم اپنے نبی پر درود بھیجے, یہاں تک کہ تم اپنے نبی پر درود بھیجو. نبی کے درود کا وسیلہ ضروری ہے دعا کی قبولیت, اللہ کے لیے ضروری نہیں ہے یہ. اللہ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر وسیلے کو قبول کرے, لیکن قانون یہ ہے کہ جس کی دعا قبول کروں گا نبی کے درود کا وسیلہ ہو, اسی کی دعا قبول. یہ بات سمجھ میں آ گئی یہ واقعے سے کہ ایک سلانہ قدرت کو بتا رہا ہے, کروٹ بدلنا قانون کو بتا رہا ہے, یہ عالم اسباب کے قانون کو بتا رہا ہے. اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ کلبہم باسط ذراعیہ, ان کا کتا باسط ذراعیہ, اپنے یعنی ہاتھ, ابھی ذکر کیا گیا, ذراع کا مطلب یہ کہنی سے لے کے یہ انگلی کے آخری حصے تک کو ذراع کہا جاتا ہے, تو مطلب بازو. اور عام طور پر جانوروں میں ابھی بتایا گیا کہ اگلے یعنی پیروں کو ہاتھ سے تعبیر کی جاتی ہے, اس لیے دست کا گوشت کہا جاتا ہے. اب بولیں گے ہاتھ کہاں رہتے بکری کو, دست کا گوشت سنے نا, دست مانے ہاتھ کا گوشت, مطلب یعنی اگلے جو یعنی مطلب یہ کہ جو اس کے پاؤں کے حصے کو دست کا گوشت کہا جاتا ہے اسے. تو اپنے دست کو ان کی چوکٹ پر اپنے بازوؤں کو پھیلایا. کیوں؟ اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ کتا, اللہ والے کیا کتا بھی نہیں پالتے ہیں, کبھی خیال آتا ہے نہیں. بات یہ تھی کہ جب یہ جا رہے تھے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے, کسی غار کی پناہ کے لیے, ایک کتا بھی ایک چرواہے کا پیچھے آنے لگا. جھڑکتے جاتے پھر بھی آتا پیچھے, جھڑکتے جاتے پھر بھی پیچھے آتا. تو اس نے کہا, کتے کو اللہ نے کتے کو زبان دی, نطق دیا. اس نے کہا کہ انا احب اولیاء اللہ, میں اللہ کے اولیاء کو چاہتا ہوں, میں اللہ کے اولیاء کو چاہتا ہوں, تم ڈرو نہیں, میں تمہاری حفاظت کروں گا, تمہاری خدمت میں حاضر رہوں گا. یعنی مطلب غار میں کوئی یعنی جانور وغیرہ آ کے تکلیف پہنچا سکتا ہے, تو میں تمہاری کچھ بھی کہیں بھی جا رہے ہیں, جنگل ہے غار ہی نہیں, اب بولیں گے کتے کو معلوم کیا غار میں جا رہے, یعنی مطلب جنگل میں جا رہے ہیں, کوئی بھی چیز یعنی تکلیف دہ ہو سکتی ہے کہ میں تمہارے خاطر میں لڑوں گا اس سے, میں یعنی اس لیے تم فکر مت کرو, انا احب اولیاء اللہ. جب یہ اللہ کی قدرت کی یہ نشانی جب دیکھنے کے بعد اب کیسے اس کو پلٹا سکتے تھے, اس کی حالت پہ چھوڑ دیا. جب یہ غار میں چلے گئے, وسیع دروازے کے یعنی دہلیز کو کہتے ہیں, تو کیونکہ غار کا جو جہاں داخل ہونے کا حصہ وہاں تو دروازہ تو نہیں ہے, غار کو دروازہ نہیں رہتا, لیکن ایسے مقام پہ جہاں عام طور پر یعنی مطلب دہلیز کی جگہ ہوتا. اندر کیوں نہیں گیا؟ یہ بھی کتا بھی ہوشیار تھا. کیوں؟ جہاں کتا اللہ کی رحمتیں نہیں آتی, اس لیے باہر بیٹھ گیا, ہاں ایک بات یاد رکھیے, کتے کا پالنا بغیر کسی سبب کے, جو کتے کو پالے گا, کتے کو رکھے گا, سبب کیا ہے؟ سبب کا مطلب بتایا گیا, روایات سے بات ثابت ہے کہ اپنی کھیتی وغیرہ کی حفاظت کے لیے, بشرطے کہ وہاں ضرورت ہو, بغیر ضرورت کے نہیں, تو کتے کو رکھا جا سکتا ہے. یا شکار کے لیے, شکار کتے کے ذریعے سے شکار ہوتا ہے, اس کی شرائط ہے, اس کے شرائط فقہ کی کتابوں میں جب ضرورت ہو جس کو وہ معلوم کر لے, ان شرائط کے ساتھ کتے کو بھی آپ رکھ سکتے ہیں. اب حفاظت کے لیے جب رکھے تو بتایا گیا کہ گھر کے اندر نہ رکھے, گھر کے باہر رکھے. کیوں؟ کہ جہاں کتا ہوتا ہے فرشتے نہیں آتے, اس لیے اسے باہر رکھے. اور بغیر کسی سبب کے شوقیہ جو کتے کو پالتے ہیں, سن لیجئے, ایک حدیث شریف سے ثابت ہے کہ جو بغیر کسی سبب کے کتے کو پالے گا, جو روایت سے جن موقعوں پر رکھنے کی اجازت ہے اس کے علاوہ, روز آنا اس کے اعمال میں سے 2 قیرات عمل کم ہو جائے گا. جو ثواب ہے بیٹھے بٹھائے روزانہ ثواب بڑھنے کی بجائے کم ہوتے جا رہا, 2 قیرات, 2 درہم کے اتنے خیرات کا ثواب آپ کے نام اعمال میں کتا رکھنے کی وجہ سے کم ہو جائے گا. تو بتایا گیا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس گھر میں تصویر لٹک رہی ہو,
جس گھر میں کتا ہو فرشتے نہیں آتے سوائے اس کے کہ جو قوانین بتائے گئے فقہی کتابوں میں اس صورت میں جب جائز ہے۔ اب رہا یہ کہ کتے کو کیسا معلوم کہ اللہ کے اولیاء ہے؟ تو سن لیجئے، کتا ہی نہیں، کتے ہی پر موقف نہیں، دنیا کی ہر شے جانتی ہے انبیاء کو نبی کون ہے، تو انبیاء کے سچے عاشق، انبیاء کی سچی اتباع کرنے والے اولیاء کو بھی جانور جانتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء ہے۔ جیسا کہ آپ کئی مرتبہ یہ سن چکے ہیں کہ سیرت النبی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ان روایتوں کو کہ اونٹ، سرکش اونٹ جب اپنے مالک سے سنبھلتا نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتا ہے تو سنبھل جاتا ہے، تو صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کہ اونٹ بھی جانتا ہے، آپ کے سامنے اب سر جھکا دیتا ہے، یہ اونٹ بھی جانتا ہے کہ اب اللہ کا رسول ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں عالم کی ہر شے جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں سوائے کافر جن و انس کے، سوائے سرکش جن و انس کے۔ اگر انکار کرتے ہیں تو کون انکار کرتے ہیں؟ انسان اور جن، جو کافر ہے، جو سرکش ہے، لیکن جانور بھی جانتے ہیں کہ میری نبوت کی عظمت کو، رسالت کی عظمت کو۔ ایسے کئی جانوروں کے واقعات ہیں، گھوڑ گواہی دے رہا ہے، ہرنیا۔ اس لیے کوئی یہ کہہ کر آگے نہ بڑھنے کی کوشش کرے کہ نہیں یہ قدرت جب ساری کے سارے معاملہ ایک خاص مطلب ہے کہ اللہ قدرت بتانا چاہ رہا تھا، کتے کو بھی بتا دیا، ایسا نہیں، بلکہ روایتوں سے ثابت ہے کہ جانوروں کو بھی اس موقع نہیں کیا بہت سے اولیاء کے واقعات مختلف مواقع پر انشاءاللہ بتائے جا سکتے ہیں کہ کتوں کو یعنی دنیا کے جانوروں کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے۔ تو جو چیز بطور معجزے کے نبی کے لیے ہو سکتی ہے وہی چیز اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے بطور کرامت کے ولی کے لیے بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ جس طرح جانور انبیاء کا اکرام کرتے ہیں اس طرح جانور اولیاء کا بھی اکرام کرتے ہیں، اولیاء کا بھی اکرام کرتے ہیں۔ اب رہا یہ کہ کتا تو الگ سے تھا، انہوں نے پالا نہیں تھا، اللہ نے کہا ان کا کتا، ان کا کیوں ہو گیا؟ جو اللہ کے اولیاء کو چاہتا ہے ان کا ہو جاتا ہے، ان کا کہا گیا۔ جب ایک کتا ہو کہ جب ان کا ہو گیا، اگر ہم گنہگار اولیاء کے دامن سے وابستہ ہو جائے تو پھر ہمارا کیا کہنا؟ جب ان کے ہم ہو جائے، ان کے ہونے کی ضرورت ہے، مطلب جو ان کا ہو گیا در حقیقت کس کا ہے؟ اللہ کا ہو گیا۔ اب یہی وجہ ہے کہ اندازہ لگائیے کہ اس اصحاب کہف نیک لوگوں کی، ان نوجوان نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے کتا بھی قابل ذکر ہو گیا، کتا بھی قابل ذکر ہو گیا۔ حضرت سعدی علیہ رحمہ اور بہت سے بزرگوں نے ایسے موقع پر بہت سے ایسی عبرت کی باتیں انہوں نے کہی کہ باوجود یہ کہ انسان ہے لیکن جب ایک نبی کی نبوت کا جب انکار کرتا ہے، جو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تو ہلاک ہو گیا، لیکن ایک کتا جب اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو وہ بھی قابل ذکر ہو جاتا ہے، وہ بھی عزت والا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک واللہ عالم بالصواب کہ یہاں تک روایتوں میں بلکہ تفاسیر میں بھی آپ کو ملے گا کہ بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ چند جانور جنت میں داخل ہوں گے، ان میں سے اصحاب کہف کا کتا بھی، بلکہ کتے کی صورت میں نہیں۔ بلعام بن باور بنی اسرائیل کا 9ویں پارے میں گزر چکا ہے واقعہ کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا تھا، اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا، نبی کے مقابلے میں جانے کی ساری کرامتیں، بزرگ تھا، ساری کرامتیں چھین لی گئی، نبی کی گستاخی سے بڑی بڑی عبادتیں ضائع ہو جاتی۔ اس کی مثال دیکھنا تو شیطان کو دیکھ لیجئے، زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا، لیکن کیوں راندہ بارگاہ ہو گیا؟ کہ نبی کی توہین کی، نبی کی توہین کی۔ تو بلعام بن باور کیوں راندہ بارگاہ ہو گیا؟ نبی کی توہین کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، ساری کرامتیں چھین لی گئی۔ اللہ نے اس کی مثال کس کی مثال فرمائی؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے۔ قرآن کریم میں اس کو کتے کی طرح قرار دیا گیا۔ تو بتایا جاتا ہے کہ بلعام بن باور اس کتے کی شکل میں جہنم میں داخل کیا جائے گا اور اصحاب کہف کے کتے کو بلعام بن باور کی شکل میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اندازہ لگائیے کہ اللہ والوں کی صحبت کس حد درجے اپنے اندر تاثیر رکھتی ہے کہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، جب تم ان کو دیکھو گے لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ تَلَوَّلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو ان کے روب کی وجہ سے، روب کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ روب کی وجہ سے
तुम मुंह फेर कर भाग जाओगे और तुम उनकी वजह से रौब से भर जाओगे। रौब बनी उनका दबदबा और उनकी कैफियत, ऐसे जलाली आसार की कैफियत तुम देखोगे कि उस वक्त तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, यहाँ तक कि तुम दाखिल नहीं हो सकोगे, पलट जाओगे। क्यों? उनकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने उनको ये रौब अता फरमाया, उनकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने ये रौब अता फरमाया। अब इससे पहले अभी अर्ज कर चुका मैं, खिताब तो हुजूर से है, ये मुराद कौन है? उम्मत, जो भी देखेगा। क्यों? और तरशम सईदा अभी बताया गया कि सूरज वगैरह का जो सारा का सारा वाक़या है ये तो उनके उठने से पहले हुआ, तो हुजूर तो गया खिताब हुजूर से, लेकिन मुराद क्या है? जब भी उस वक्त ये वाक़या हुआ अगर कोई देखेगा तो रौब से भर जाएगा, रौब से भर जाएगा। और अल्लाह के हबीब का मामला तो ये है कि आप फरमाते हैं दुश्मन मुझे एक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे एक खुशियत दी गई, दुश्मन अगर 1 महीने की मुसाफत पे है तो उस पर रौब तारी हो जाता है। अगर मिसाल के तौर पर कोई इंतहाई ताकत वाला है, इंतहाई शौकत वाला है, कि दुश्मन को पता चल जाए कि बहुत करीब है, मतलब है कि बिल्कुल चंद मील पर है, तो हैबत होती है। लेकिन मिसाल के तो दुश्मन हज़ारों मील की दूरी पर हो तो हैबत नहीं होती। अरे तो मैं हज़ारों मील की दूरी पर हूँ, या अरब में है, वजम में है, दुश्मन नहीं डरेगा। अल्लाह के हबीब की खुशियत देखिए कि 1 महीने की मुसाफत पर दुश्मन है और पता चल जाए कि अब 1 महीने की मुसाफत पर अल्लाह के हबीब है, तो अभी से दुश्मन पर थरथरी शुरू हो जाती है, कांपने लगता है, डरने लगता है। ये अल्लाह वाले की शान होती है। तो यकीन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा तो क्या कहना। तो इन्हीं अंबिया की सच्ची मुताबत करने वालों पर अल्लाह ताला ऐसा रौब भी पैदा फरमा देता है कि रौब की वजह से तुम भर जाओगे, दाखिल नहीं हो सकेंगे। बाज़ रिवायतों में आता है कि बाज़ लोगों ने दाखिल होने की कोशिश की, नुकसान उठाया, जैसा कि हज़रत अमीर बागी रज़ी अल्लाह का लश्कर एक मरतबा मुल्क के रूम में गुजर रहा था, चंद लोगों की जमात इस गार पर मुत्तले हो गई, असहाब कहफ के, रोका गया लेकिन फिर भी दाखिल हुई। हुआ क्या? एक सख्त किस्म की आंधी आई और पूरी की पूरी जमात उसी वक्त हलाक हो गई। तफासिर में इस वाक़ये को नक़ल किया गया, कौन से? जो असहाब कहफ के गार में दाखिल होने की कोशिश की और देखने की कोशिश की। उसके बाद अल्लाह ताला पहले रुकू में जिक्र किया था उनके सोने का, उनके फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम, उनको सुलाने का। अल्लाह यहाँ जगाने का जिक्र फरमा रहा है। और कज़ालिका बासनाहुम, इसी तरह हमने उनको जगाया। क्या मतलब? जिस तरह ये उनका सोना करामत है, इस तरह उनका जागना भी करामत है, उनको उठना भी करामत है। जिस तरह हमने उनको बुजुर्गी अता की सोने की, इसे हमने उठाकर भी उनको बुजुर्गी उनकी ज़ाहिर की। और कज़ालिका, इसीलिए और कज़ालिका तशबीह के लिए आता है। इसी तरह हमने उनको उठाया। उठाने के लिए अरबी ज़बान में अयक़ज़ना आता है, नींद से बेदार करना, और दूसरे अल्फाज भी आ सकते हैं। बासना आम तौर पर अक्सर का इतलाक़ मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर अक्सर हुआ करता है। तो गोया ये यानी मौत के बाद उठाए जाने पर अक्सर इतलाक़ हुआ करता है। गोया ये सोना मौत के मुशाबे है, यानी बताने के लिए कि जैसे मरने के बाद दोबारा उठना, तो उस मौत के मुशाबे। क्यों? कि इंसान समझता है कि इतने हज़ारों साल के बाद भी उठाया जाएगा, इसलिए अल्लाह ताला यहाँ इस लफ्ज़ के ज़रिए से भी इशारा फरमाया कि हम कितनी ही तवील मुद्दत क्यों ना हो, हम उठाने पर कादिर है, इसलिए लफ्ज़ बासा फरमाया। हम ईमान मुफस्सल में क्या पढ़ते हैं? वल्बासी बादल मौत, मरने पर दोबारा उठाए जाने पर ईमान रखते हैं। इसलिए अल्लाह ने और अल्फाज को छोड़कर यहाँ कुछ लफ्ज़ को फरमाया, ये बताने के लिए कि कितनी ही तवील मुद्दत क्यों ना हो जाए, हम उठा सकते हैं। और इस उठाने को भी अपनी तरफ निस्बत फरमाया। क्यों? ये कुदरत की ख़ास निशानी है। और कज़ालिका बासनाहुम लियतसालू बैनहुम, ताकि आपस में ये दूसरे से सवाल करें। ये उठाने की वजह बयान की जा रही है ताकि अल्लाह की कुदरत और मरने पर दोबारा उठाए जाने पर यानी लोगों को यकीन हो जाए कि लियतसालू बैनहुम, ताकि आपस में पूछें कि आखिर तो क़ाला क़ाइलुम मिनहुम, क्या पूछे कि कितनी मुद्दत ठहरे। तो आखिर में उनमें से कहने वाले ने कहा कि तुम इस गार में कितनी मुद्दत ठहरे, कितनी मुद्दत रहे। क़ालू लबिस्ना यौमन औ बाद यौम, तो दूसरों ने आपस में एक दूसरे से सवाल जवाब हो रहे हैं कि दूसरों ने कहा एक दिन या कुछ हिस्सा, एक दिन या उसका कुछ। क्यों कहा कुछ? क्यों कहा? इसलिए कि जब दाखिल हुए थे, बताया गया कि रात में दाखिल हुए, सुबह उन्होंने नमाज़ें पढ़ी, दुआएं की, तो जब सो गए थे वो सुबह थी। दाखिल तो कभी भी हुए होंगे रात के हिस्से में, लेकिन जब सो गए थे सुबह थी। और क्योंकि अल्लाह वाले थे, उन्होंने वो यकीनन फजर वगैरह तहज्जुद वगैरह उन्होंने अल्लाह की इबादत में गुजारी है। तो जब सो गए थे तो सुबह का वक्त था, सूरज तुलू हो रहा था, लेकिन जब उठे तो अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ था।
ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، تو اب جب سورج یا جب غروب ہونے کو ہے تو ایک دن کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ جو چیز قریب ہے اس کو ایک دن سے تعبیر کر دی جاتی ہے۔ ایک ہے کیونکہ دن جب سورج غروب ہونے کے بعد دن مکمل ہوتا ہے، اس کی طرف نظر کرتے بعض نے کہا کہ دن بھی پورا نہیں ہوا، انہیں ایسا محسوس ہوا کہ دن بھی پورا نہیں ہوا، لبثت یومن او بعض یوم، تو قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم کتنی مدت ٹھہرے، تم کتنی مدت ٹھہرے۔ اب رہا یہ کہ پھر بھی بعض لوگ تھوڑی سی شش و پنج میں تھے، کیا کہ مدت تھوڑی زیادہ دکھ رہی ہے، لیکن یقین سے نہیں کہا جا سکتا، کیوں؟ کچھ ان کے بال بڑھ گئے تھے، ایسے بال نہیں بڑھ گئے تھے جو ڈرونی ہو جائے، کچھ ان کے ناخن بڑھ گئے تھے، اس کی طرف نظر کرتے ہوئے محسوس تو یہ ہو رہا ہے کہ صبح سو گئے تھے شام میں اٹھ گئے، لیکن بعض چیزیں ایسی بتا رہی ہے کہ یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، چند دن کا معاملہ ہے، جن نہیں ہے تو کئی سالوں کا معاملہ تھا، لیکن یہ ایک دن کا بھی معاملہ نہیں دکھ رہا ہے۔ اب رہا یہ کہ پھر یقین کے ساتھ کہہ دینا چاہیے تھا ان کو، نہیں ہم ایک دن تو ضرور نہیں ٹھہرے، ہم تو بہت ٹھہرے، اتنا تو کہنا چاہیے۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کہ بہت جب ٹھہریں گے تو بالوں کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو جائے گی، وہ بھی نہیں ہوا۔ جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی مطلب کئی سال جب ٹھہریں گے تو جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے گی، جوانی میں کوئی فرق نہیں آیا، شباب میں فرق نہیں آیا، اور بالوں میں فرق نہیں آیا، اور سیاہ کے سیاہ بال ہے، اس لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے وہ کہ ہم بڑی مدت ٹھہرے اس کو دیکھتے ہوئے، لیکن یہ بھی مسئلہ تھا کہ کچھ بال بھی بڑے ہو گئے ہیں، ناخن بھی بڑے ہو گئے ہیں، اس لیے ایک دن بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو اب رہا یہ کہ ایسے معاملات میں زیادہ بحث نہیں کرنے چاہیے، تصوف کا مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ زیادہ انسان کا مقصود کیا؟ اللہ کی عبادت، اس لیے فوراً وہ یعنی جب ایسی بات جب یعنی مطلب ہے کہ جب معاملہ بڑھ جاتا ہے تو فوراً وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں، بھلے یہ ان باتوں سے کوئی جب فائدہ حاصل نہیں ہے اس کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم کتنا ٹھہرے، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، کہ ایک آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جس کو ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کتنا ٹھہرے؟ اللہ کی مرضی، اس لیے اب اس سے بحث مت کرو، اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دو۔ ایک بزرگ چلتے چلتے ایک بڑے خوبصورت کسی کے بنگلے کو دیکھ کر، بلڈنگ کو دیکھ کر کہنے لگے کتنے میں بنا ہوگا؟ آگے چل کر مطلع اپنے نفس سے خطاب کر کے پوچھے کیا تیرے خریدنے کا ارادہ ہے؟ کیا تیرے خریدنے کا ارادہ ہے؟ نہیں، ارادہ نہیں ہے۔ کس لیے پوچھا؟ یہی کلمات اللہ کے ذکر میں خرچ کرتا، تجھے اس سے کیا حاصل ہے؟ اپنے نفس کی سرزنش کی، اس کے بدلے میں کئی روزے رکھے، اس کے بدلے میں کئی دن روزے رکھے کہ بیکار کی باتوں میں میں نے اپنی زندگی کو گوایا، اپنے الفاظ کو خرچ کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ معاملے کو اس میں زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے، تمہارا رب خوب جانتا ہے بما لبثتم کہ تم کتنی مدت ٹھہرے۔ فبسوا احدکم، اب یہاں اللہ تعالی کی قدرت دیکھیے کہ وہاں بھی حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے میں یہاں ضدین، اللہ ضدین جمع فرما سکتا ہے اپنی قدرت سے، کہ ایک تو یہ کہ ناخن و بال کا بڑھنا، دوسرے یہ کہ بالوں کا سفید نہ ہونا، یعنی جوانی کا قائم رہنا۔ وہاں بھی حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے ضدین کو جمع فرمایا اپنی قدرت کے اظہار کے لیے۔ کیا کیا کہ وہاں بھی آپس میں انہوں کہنے لگے کہ حضرت خود عزیر علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا کتنا ٹھہرے، وہاں تو جماعت نہیں تھی، حضرت خود عزیر تھے، اللہ اپنی قدرت کی نشانی کے لیے اے عزیر تم کتنا ٹھہرے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دن یا کچھ۔ وہاں بھی معاملہ ایسا ہی تھا کہ سورج جب طلوع ہو رہا تھا تو سو گئے، جب اٹھے تو سورج غروب ہو رہا تھا، تو اللہ نے فرمایا نہیں بل لبثت 100 عام، بلکہ تم 100 سال تک یہاں ٹھہرے، 100 سال تک۔ محسوس کیا ہو رہا ہے؟ صبح سوئے اور شام میں اٹھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ 100 سال تک۔ لیکن وہاں کیا کیا گیا؟ وہاں کہ اے عزیر تم اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم کھانے کو دیکھو، تم دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے کس کو دیکھو؟ اپنے گدھے کو دیکھو۔ گدھا جو ساتھ تھا اس وقت کی عام سواری تھی، تو کھانا فنظر الی طعام، کھانے پینے کو دیکھو کہ نہیں سڑا ہے، نہیں سڑا ہے، 2-3 دن کے اندر تو کھانا سڑ جاتا ہے لیکن نہیں سڑا ہے۔ پھر یہ اس کی دلیل مکمل، اس کی دلیل دونوں ملانے کے کل دلیل بنیں گی۔ کیوں کہ جب کھانا اگر نہیں سڑا ہے تو دلیل پھر جو حضرت عزیر نے فرمایا کہ بازار وہ صحیح ہو جائیں گے کہ ایک ہی دن ٹھہرے۔ عزیر نے کیا کہا؟ علیہ السلام نے کہا کہ ایک ہی دن ٹھہرے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو
کہ گدھا مر کے اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں اور ایک چند دنوں کے اندر بوسیدہ نہیں ہوتے. بوسیدہ ہونے کے لیے زمانہ چاہیے. فانظر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو دیکھو, انظر الی العظام کیف ننشزها, ہڈیوں کو دیکھو ہم کیسے اٹھا رہے ہیں. مر گیا اور ہڈیاں مر کے بوسیدہ ہو گئی. جب جتنا ایک زمانہ گزرنے کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے, کیفیت کے عالم میں گدھے کو کر دیا. یہ بتانے کے لیے دیکھو کہ ہم 100 سال تک کھانے کو ایسے محفوظ رکھ سکتے ہیں, اور ہم اس طرح کے بولتے یہ گدھے کو مار کر بتا دیا کہ ایک دن نہیں ٹھہرے آپ, تاکہ یقین آ جائے, عین الیقین کا درجہ حاصل ہو جائے. اس لیے اس گدھے کو اللہ تعالیٰ مار دیا, اس کھانے کو جو 100 سال تک محفوظ رکھا. یہ اللہ کی قدرت ہے. اب یہاں تصوف کا نقطہ یہ بھی نکلتا ہے, جیسے کہ بھی آپ کو بتایا گیا قانون قدرت, وہ یہ کہ جو جس کو چاہتا ہے اس کی صحبت میں کتنا ہی عرصہ طویل ہو جائے اسے مختصر محسوس ہوتا ہے. کتنا ہی طویل ہو جائے, یہ اللہ کی محبت میں سوئے تھے اس لیے طویل مدت بھی ان کے پاس مختصر ہو گئی, تھوڑا ٹھہرے. طویل مدت بھی ان کے پاس مختصر ہو گئی کہ جن کو چاہتا ہے ان کے لیے طویل. یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن ہوگا تو 50,000 برس, کسی کے لیے 1,000 برس, لیکن اللہ والوں کے لیے تھوڑا سا لمحہ. کیوں؟ اللہ کی عنایات جب ان پر نازل ہوگی, تجلیات نازل ہوگی, تو اس وجہ سے اتنی طویل مدت بھی ان کو معلوم ہوگی. تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اب اٹھنا جب تک سوئے تو بالکل معمولی بھی بھوک کا احساس نہیں تھا, جب نیند سے اٹھے تو بشری تقاضوں کے اعتبار سے بھوک محسوس ہونے لگی. فَبَسُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ, تو ورق کے معنی چاندی کے ہیں, خواہ اس کو ڈھالا گیا یا نہ ڈھالا گیا, لیکن یہاں ڈھالے ہوئے تھے کیونکہ یہ سکے تھے جو انہوں نے چلتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے تھے. تو پتہ چلا کہ اللہ کی جب راہ میں نکلے تو سکوں کو رکھنا ہے توکل کے خلاف نہیں, لیکن سکوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. پیسہ تو رکھے, بھروسہ رب کی ذات پر کرے, بھروسہ رب کی ذات پر کرے. تو اپنے ساتھ یہ سکے بھی لے کر گئے تھے. فَبَسُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ, تو تم بھیجو تم میں سے کسی کو یہ سکے دے کر اِلَى الْمَدِينَةِ, شہر کی طرف, اور غور و فکر سے کام لے کہ ایھا اسکا طعامًا, کہ وہاں پر شہر میں کون سا کھانا پاکیزہ ہے. کیوں؟ متقی کی یہ شان ہے کہ ہمیشہ اپنے کھانے پینے کا حساب لے. جو نوالا پیٹ میں داخل ہو رہا ہے یہ حرام کا تو نہیں ہے, یہ عقل حلال صدق مقال, یہ شرط اولین ہے اللہ کی قرب کی, اللہ سے قرب کی. تو انہوں نے کہا کہ کیوں, یہ تو مشرکین کا شہر ہے, وہاں بتوں کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں, ایسے بھی جانور ذبح کیے جاتے ہیں جو ناجائز و حرام ہیں. اس لیے وہ غور و فکر کرے, دیکھے کہ کہاں پاکیزہ کھانا ملتا ہے. ایھا اسکا طعامًا فلیاتکم برزق منہ, اور ان کے پاس لے کر آئے, اور وہ تمہارے پاس اور وہاں سے کھانا لے کر آئے. تو بتایا گیا کہ جو سب سے پہلے جو ان اصحاب کہف کی جماعت میں جو سب سے بڑے تھے یملیخا, انہوں نے یہ بات کہی کہ اس کے بعد لیکن وہ اپنے معاملے میں انتہائی نرمی کا پہلو اختیار کرے. ولیتلطف, کیوں؟ اس لیے کہ حسن قلبی سے معاملے کو انجام نہیں دے گا تو پتہ چل جائے گا. بہت ہی نرمی کا انداز اختیار کرے, یعنی کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم غار میں ہیں. ولیتلطف, لطف سے کام لے. ولیتلطف, کیونکہ وہاں پورے کافروں کا شہر ہے اور ہمیں یہاں پر اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے رہنا ہے, اور اگر تھوڑا سے بھی یعنی احتیاط سے کام نہ لیا جائے تو ہمارے اس رہائش کا پتہ ہونے پر چل جائے گا. تو بتایا گیا کہ ولیتلطف کے تا پر حروف کے اعتبار سے قرآن کریم کا نصف حصہ پورا ہو جاتا ہے. نصف مختلف اعتبار سے کہا گیا کہ حروف کے اعتبار سے نصف حصہ یہاں ختم ہوتا ہے. کلمات کے اعتبار سے سورۃ الحج میں والجلود جہاں پر آیا ہے وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ سے پہلے کہ مَا يُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِ والجلود پر, کلمات کے اعتبار سے جلود پر نصف حصہ ختم ہوتا ہے. حروف کے اعتبار سے یعنی ولیتلطف کی تا پر, اس لیے یہاں پر نصف لکھا ہوگا, وہ حروف کے اعتبار سے ولیتلطف کی تا پر ختم ہوتا ہے. اور سوروں کے اعتبار سے ممکن ہے سورۃ الحدید پر نصف حصہ ختم ہوتا ہے. اس طرح نصف مختلف اعتبار سے کہا گیا کیونکہ 15واں پارہ بظاہر بھی نصف ہے, اس لیے زیادہ تر مشہور و معروف قرآن کا نصف یہی قرار اس لیے دیا جاتا ہے کہ بظاہر بھی نصف ہے اور حروف کے اعتبار سے بھی نصف ہے, اس کے لیے اس کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. تو ولیتلطف, اور بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن کریم کا جو نصف ہے بالکل یہ اشارہ مل رہا ہے کہ لطف
ہر ایک کا لطف کیا ہے؟ اس کے حق کو ادا کرنا لطف ہے۔ نماز کا لطف کیا ہے؟ ایسی نماز پڑھے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تم ایسی نماز پڑھو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ کبھی حضوری، کبھی تمہارے اندر یہ نسبت پیدا نہیں ہوئی، یہ تصور کرو کہ گویا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، تو نماز کا لطف اس انداز سے پڑھنا ہے، ہر چیز کا لطف اس کے حق کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ اشارہ مل رہا ہے کہ یقیناً مطلب ہے کہ نصف یہ اشارہ مل رہا ہے کہ تمہارے ہر عمل کا کمال کیا ہے؟ اس میں لطف ہو، اس میں لطف یعنی اس کے کمال کو اختیار کرے۔ نماز ہو تو کمال ہو، روزہ ہو تو کمال ہو، ذکر ہو تو کمال ہو، اور ہر معاملے میں کمال ہو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو نرمی سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ سختی سے حاصل نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ نرمی برتاؤ کے اعتبار سے، ایک لطف کسی بھی چیز کا اس کے اپنے حسن خوبی سے بجا لانے کو لطف کہا جاتا ہے۔ ولیتلطف کے ذریعے سے لطف و مہربانی کی بھی اہمیت کی نصف قرآن کریم کا نصف ہونا اشارہ کرتا ہے کہ انسان کو جہاں تک ہو سکے اس کے غضب پر اس کا رحم غالب ہونا چاہیے، جو اللہ کی عادت ہے تقلق باخلاق اللہ، کہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے اخلاق کو اختیار کرو۔ تو چنانچہ اللہ اخلاق کیا ہے؟ ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے۔ تو انسان کا رحم و کرم اس کے غضب پر غالب ہونا چاہیے۔ تو ولیتلطف ولا یشرن، اور تمہارے اس رہنے کا احساس وہ تمہارے بارے میں کسی کو احساس نہ ہونے دے کہ یہ غار میں ہے۔ ولا یشرن بکم احدا، واقعہ تو گزشتہ بیان کیا گیا، وہ سکہ لے کر گئے، گزشتہ آپ سن چکے ہیں۔ جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو سکہ بہت زمانے پہلے کا ہے، ہو سکتا ہے تمہیں خزانہ ملا ہو، تفصیل گزشتہ بیان کی جا چکی ہے۔ آخر میں ہوتے ہوتے بادشاہ تک لے جایا گیا۔ بادشاہ اس وقت جو بے دروس تھا، جو مسلمان تھا، 309 سال تک کائنات بدل چکی تھی، اور ظالم و کافر کی بادشاہت ختم ہو چکی تھی، دقیانوس کی۔ اب معاملہ سب بدل چکا، اب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے سب یہاں سے وہاں تک، اور بادشاہ راتوں میں دعا کرتا تھا۔ البتہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے قائل نہیں تھے۔ بادشاہ دعا کرتا تھا کاش اے اللہ کہ کوئی قدرت سے ایسی نشانی بتا دے کہ جس سے لوگوں کو یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا حق ہے۔ تو چنانچہ بادشاہ خوش ہو گیا، اور جانے کے بعد وہاں مشاہدہ کیا گیا، لیکن یقین کیسے آئے؟ تو اللہ نے ایسا انتظام کر دیا، گزشتہ تفصیل بیان کر دی گئی کہ رقیم پہلے ہی سے تختی اللہ نے لگوا دیا کہ ان کے ذریعے سے جس نے دیوار کو اس کی تعمیر کی تھی، وہاں تختی پر سارے کے سارے اصحاب کی فہرست، اور یہ بتایا گیا کہ یہ کس زمانے کے تھے، کس بادشاہ کے دور میں تھے، تاکہ آنے والی نسلوں کو یقین ہو جائے۔ اس طرح پتہ ان کو یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ اب نہیں بلکہ 309 سال پہلے یہ سو چکے تھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو انہم ان یظہروا علیکم، اگر وہ تم پر ظاہر ہو جائے، وہ انہیں تمہارا پتہ چل جائے تو کیا کریں گے؟ یرجموکم، تمہیں رجم کریں گے، تمہیں سنسار کر دیں گے، قتل کر دیں گے، یا تمہیں اپنے مذہب میں پلٹانے کی کوشش کریں گے۔ کیوں؟ دو ہی صورتیں تھی، یا تو بت پرست ہو جاؤ، کافر ہو جاؤ، یا تو قتل، دو میں سے۔ اور قتل ہو جاتے ہیں تم تو یاد رکھو کہ وہ دنیوی اعتبار سے غالب آ جائیں گے، دنیوی اعتبار سے گویا غالب آ جائیں گے، لیکن آخرت ان کی تباہ ہوگی اور تمہاری آخرت درست ہو جائے گی۔ لیکن مومن کو جہاں تک ہونا چاہیے کہ اس کی دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو۔ کیوں؟ اس لیے حکم دیا گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ۔ لیکن اگر تم ان کے مذہب کو اختیار نہیں کریں گے، رجم ہونے کے لیے اختیار تم راضی نہیں ہوں گے قتل ہونے کے لیے، تو پھر وہ کوشش کریں گے کہ تمہیں اپنے دین میں پلٹا دیں گے۔ جب تم ان کے دین کو اختیار کریں گے تو پھر یقیناً تمہاری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، تمہاری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ تب تو تم بالکل کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہو سکتا ہے یہ خیال آئے کہ جب اصحاب کہف کا اتنا ایمان مضبوط تھا تو پھر ان کو کیا ڈر تھا کہ ایمان وہ جب بھی اگر وہ بادشاہ کے زور و زبردستی سے اگر وہ کفر کا کلمہ کہیں گے تو قانون یہ ہے، یہ زمانے میں یہ قانون رہا بتایا گیا کہ اگر دل میں ایمان مضبوط ہے لیکن ایمان اپنی جان کی حفاظت کے لیے کوئی کلمہ کفر نکال دے تو اس کا ایمان ختم نہیں ہوتا، وہ مومن کہلائے گا، کہ جو 14 پارے میں اس کی تفصیل بھی گزر چکی ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ وہ جو بادشاہ انتہائی سخت ظالم ہے، یہ تو ایک مرتبہ کی بات نہیں ہوگی، بار بار یہ ہم سے جرم کروائے گا۔ بار بار جب کوئی چیز انسان نہیں کرتے چلے جائے گا تو ہوگا کیا کہ ہوتے ہوتے اللہ کی محبت دل سے نکل جائے گی اور کفر کی محبت بیٹھ جائے گی۔ کیوں؟ کسی کام کا بظاہر چھوٹا ہونے کے باوجود بار بار کیا جائے غلط کام تو وہ ہوتے ہوتے وہ بڑا بن جاتا ہے۔ اس لیے بتایا گیا صغیرہ گناہ بار بار کرتے چلے جائے صغیرہ کہہ کر وہ کیا بن جاتا ہے؟ کبیرہ۔ تو یہ ایک مرتبہ کی بات نہیں ہوگی
یہ بار بار جب ہمارے زبان سے کلمہ کفر نکالا جائے گا تو اللہ کی محبت ہمارے دل سے نکل جائے گی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کافر ہو جائیں گے, کفر کے شکار ہو جائیں گے. جب کافر ہو جائیں گے تو نہ تو ہماری دنیا رہے گی نہ ہماری آخرت رہے گی. اس لیے انہوں نے یہ بات کہی کہ ایک آدھ مرتبہ کا یہ مسئلہ نہیں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ایک تو یہ کہ ان کی مومن کو اپنی ذات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے, مومن کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے, توکل. اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی ایمان کی حفاظت, اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کی حفاظت, کھانے پینے کا اہتمام, ایمان کی حفاظت میں کس درجے مومن کو احتیاط کرنا چاہیے. اصحاب کہف کے اس واقعے سے ہمیں درس ملتا ہے, کیونکہ ایک جگہ ہم مصروف ہے انشاءاللہ یہیں پر ختم کیا جاتا ہے, آئندہ انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کی جائے گی. پھر مزید اصحاب کہف کے کتے کا ذکر آگے آنے والا ہے. پھر بادشاہ جب مطلع ہو جاتا ہے عمائدین سلطنت جو بیدروز جو کہا گیا, اس کا وہ کیا کرتے ہیں اس کا ذکر انشاءاللہ تعالی آئندہ آئے گا. کہ آخر میں دعا کرتا ہے اللہ ہمیں اصحاب کہف کا جیسا عزم اور حوصلہ اور ایمان پر استقامت عطا فرما. اے اللہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے قلب میں پیدا فرما, صحابہ کرام سلف صالحین کے جیسا جذبہ و ایثار استقلال ہمارے نفس سے پیدا فرما, اور ہمیں عقل حلال سے مخالف کی توفیق عطا فرما, اور ہمارا قاتم بالخیر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.